السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والے جتنے دوست احباب ہیں اور ہمارے درس قرآن میں جو ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ انشاءاللہ آج کی ہماری دوسری درس جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے متعلق ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی نماز کے اندر ایک اہم چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کو تجوید کے لحاظ سے بھی صحیح پڑھے اور عربی لہجے میں پڑھے، اور اسی طرح ان میں ان غلطیوں سے بچے کہ جن سے جو ہے ہماری نماز فاسد ہوتی ہے یا جس سے ہماری نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس سے کوئی بھی رکعت خالی نہیں۔ اس کے علاوہ صورتیں جو ہے قرآن کی جو بھی صورت ہو وہ آپ پڑھو، کسی رکعت میں کسی کو نہیں پڑھو تو آپ کی مرضی، لیکن سورۃ الفاتحہ وہ ایسی صورت ہے یعنی کہ نہ پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس طرح پڑھو گے کہ آپ جو ہے یہاں پر بڑی بڑی غلطیاں کرو جس سے نماز فاسد ہو جائے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک اہم صورت ہے، تمام مسلمان بھائیوں کو چاہیے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین خاص کر کے، کہ وہ سورۃ الفاتحہ کے تلفظ کو جو ہے عربی لہجے کے مطابق کرے۔ تو انشاءاللہ آج کی ہماری دوسری درس سورۃ الفاتحہ ہے۔ کل کی ہماری جو پہلی درس ہوئی تھی وہ تعاوذ اور تسمیہ کے متعلق تھی۔ اگر کسی کو مشکل ہے تعاوذ تسمیہ پڑھنے میں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہماری پہلی جو ویڈیو ہے تعاوذ اور تسمیہ کے متعلق اس کو بار بار دیکھیں تو انشاءاللہ ان کی تلفظ صحیح ہوگی۔ تو آج کا ہمارا جو پہلا سورۃ الفاتحہ کی جو ہے ابتدائی 4 آیتوں کو انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسے کل ہم نے سورۃ تعاوذ اور تسمیہ کو جو ہے ہجا کیا تھا، تو یہ ہجا بار بار بتا رہا ہوں کہ ان حضرات کے لیے کہ جو رواں پڑھنا نہیں جانتے، حمزہ لام زبر الحامین زبر حم دال پیش دو الحمد لام لام زیر لام کڑا زبر لا حاضر ہی الحمد للہ را زبر با لام زیر بل الحمد للہ رب عین الف زبر ع یا عین کڑا زبر ع الحمد للہ رب الع لا زبر لا میم یا زیر می نون زبر نا الحمد للہ رب العالمین وقفا یا کے وقف الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، اس کا صحیح تلفظ تو اس طرح ہے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ اب ان میں جو بعض لوگ اس طرح غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے، وہ میں آپ کو گنواتا ہوں، کوشش کریں ان غلطیوں سے آپ بچیں، کیونکہ آپ نہیں بچیں گے تو آپ سمجھو گے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو اس آیت میں غلطی کی جاتی ہے وہ شروع والے لفظ میں حمزہ لام زبر ال۔ اب آپ نیچے حمزہ لام زبر ال پڑھ رہے ہیں اور جب آپ اس کو رواں پڑھتے ہو نماز میں تو آپ پڑھتے ہو الحمد الحمد الہ، آپ جو ہے لام پر جزم کی جگہ زبر پڑھتے ہو تو یہ جو ہے بالکل معنی تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے سے جو ہے اس کی نماز آدمی کی فاسد ہو جاتی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو ہا ہے، ہا، اس کو بعض لوگ الحمد پڑھتے ہیں، موٹی ہا جو چشمے والی ہا ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے الحمد۔ اور اس کے بعد للہ الحمد، یہاں جو دال کے اوپر پیش ہے اس کو بالکل کھینچ کے نہیں پڑھنا، زبر زیر پیش جس بھی حرکت پر آ جائے اسے کھینچ کر پڑھنا نہیں چاہیے، جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بعض لوگ ان کو پڑھتے الحمد للہ، ادھر واو پیدا کر دیتے ہیں، تو لہذا اگر آپ ان میں سے اپنی طرف سے لفظ بڑھاؤ گے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح تلفظ ہے الحمد الحمد للہ، بعض لوگ پڑھ رہے ہیں للہ، یہاں یا پیدا کر دیتے ہیں، یا پیدا کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ صحیح تلفظ ہے للہ رب العالمین، ٹھیک ہے؟ تو اس کا صحیح تلفظ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ آپ بھی ساتھ میں پڑھیں گے اس طرح تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں الرحمن الرحیم دوسری آیت کی طرف۔
کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے دوسری آیت کی طرف. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. حمزہ را زبر الرح زبر رح، حمزہ را زبر الرح زبر رح، میم کڑا زبر ما، الرحمہ، نون را زیر نر را زبر رح، الرحمن الرح، حا یا زیر حی، میم زیر می، الرحمن الرحیم، وقفا یا آگے وقف، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. تو اس میں جو غلطی بعض لوگ کرتے ہیں وہ اس طرح الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. حالانکہ آپ خود دیکھ رہے ہو یہاں را پر شد ہے، تشدید ہے، جسے 3 دانت والا بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ یہ خود اور ایک مرتبہ اگلے حرف سے ہی. جیسے یہاں ایک مرتبہ را خود پڑھی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اگلے حرف جو ہے ہا ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھی جاتی ہے. اس وجہ سے اس میں بھی خیال کرنا چاہیے. الرحمن الرحیم اس کا ہی صحیح تلفظ ہے الرحمن الرحیم. یا اس کے علاوہ کوئی صورت بنا کر پڑھنا، اس سے آپ کی نماز خراب ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مین کھڑا زبر ما لام زیر لی کاف زیر کی، مالکی. یہاں چونکہ کاف کے نیچے بھی زیر ہے، آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے مالکی اس کا صحیح تلفظ ہے یا واو زبر یو، میم دال زیر بھی، دال یا زیر دی، مالک یوم الدین، نون زیر نی، مالک یوم الدین. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اس میں جو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں مالکی، مالکی، مالکی آپ کرو گے تو وہاں کاف کے ساتھ یا پیدا ہوگی. اب یا پیدا کرو گے تو قرآن میں زیادتی اور کمی بیشی کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس وجہ سے نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے. مالک یوم الدین صحیح تلفظ اس کا یہ. اس کے بعد ہم چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں. اس کا ہم سب سے پہلے ہجا کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. حمزہ یا زیر یا الف زبر یا، آپ ساتھ میں پڑھیے، ایاکا زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش دو، با پیش بو، ایاکا نعبو، دال پیش دو، ایاکا نعبدو، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای کا، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا کا زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نستا، زبر تا، عین زیر عین، نون پیش نو، نستعین. تو پورا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بھی جو ہے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اسی طرح جو ہے یہاں واو پیدا کرتے ہیں، کاف کے ساتھ الف پیدا کرتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے آپ کی نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے. تو آخر میں پھر انشاءاللہ آپ کو یہ 4 آیتیں دہراتا ہوں. آپ جو ہے اس کو اسی تلفظ سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ زیادہ محنت کر سکتے ہو تو اپنا لہجہ بھی ہے، عربی لہجوں کی طرح کریں جو قرآن حضرات پڑھتے ہیں، کوشش کریں اگر کوئی کر سکتا ہے تو. سب سے پھر ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ صحیح تلفظ ہے سورۃ الفاتحہ کی. آج کے ہمارے درس میں الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت مکمل ہو گئی، اور ہمیں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس کلاس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ کی رضا ہے، اس کے بعد جو ہے قرآن کو تجوید کے ساتھ اور عربی لہجے میں جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح جو ہے ہم پڑھنے کو کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.